جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دبئی سے جو کہ متحدہ عرب امارات میں ہے اور حیفا جو کہ اسرائیل میں ہے، مال جو ہے وہ خشکی کے راستے جائے گا، تو اب ان دونوں میں سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ ضرورت جو ہے وہ اس ریل لنک کی یا اس خشکی کے راستے کی ہے جسے ڈیولپ کیا جائے اور وہ مال لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہو سکے۔ دوسری طرف امریکہ کی یہ خواہش بھی موجود ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں، لیکن اس کے لیے ایک طرف امریکہ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ جو ہے خاص طور پہ صدر جو بائیڈن کی جو حکومت ہے وہ انسانی حقوق کی بہت بات کرتی ہے، اور اسرائیل اور بھارت دونوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بار بار جو ہے وہ نگاہ بھی اٹھتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بار بار تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو کس طرح صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ ان انسانی حقوق کے معاملات کو اپنی اندرونی سیاست میں اپنے ایوانوں کے ذریعے منواتے ہیں اور اس بات پہ راضی کرتے ہیں کہ وہ اس روٹ کا حصہ بنے، باوجود اس کے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں دونوں ممالک میں ہیں جو کہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے اس ٹریڈ روٹ میں۔ دوسری طرف خود سعودی عرب کو بھی اپنے عوام کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عرب دنیا میں بہت زیادہ ہیں، بلکہ آپ یہ کہیے کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایک طرح سے عرب دنیا کے ایک لیڈر بن کے ابھرے ہیں، اور ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت تیزی سے ساری عرب دنیا میں قبول کیے جا رہے ہیں۔ خود سعودی عرب میں انہوں نے بڑے ہی مشکل اور غیر معمولی فیصلے کیے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی عوام سے یعنی سعودی عرب کی عوام سے انہیں منوایا بھی ہے، انہیں راضی بھی کیا ہے، اور وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سارے عرب ممالک کو بھی ایک پیج پہ لے کر کنسنسس ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر ایران سے بھی تعلقات ان کے بہتر ہو گئے ہیں، تو اب یہ سارا ایک عجیب سا ٹرائنگل بھی بنتا ہے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے یہ ایک ملک کا ہے۔ اس میں جو مغربی ممالک کے نقاد ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک ملک کا ہے، یہ ون اونر ملک کی اونرشپ ہے، یعنی چین کی اونرشپ ہے، وہی اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، وہی اس کے ذریعے اپنا زیادہ مال جو ہے ادھر سے ادھر کرتا ہے، باقی ممالک کا حصہ جو ہے مال کی شفٹنگ میں ہے تو لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہماری گوادر کی جو پورٹ ہے اس سے بھی چین کا مال بنیادی طور پہ جائے گا، اس کے علاوہ جو وسیع ایشیا کے ممالک ہیں ان کو یہ ایک روٹ مہیا کرے گا کہ درآمد اور برآمد دونوں وہاں سے ہو سکیں۔ اس کی شاہراہیں کے راستے جو ہیں وہ انڈسٹریل زون بننے ہیں ان کے اوپر، اور وہاں سے بھی مال تیار ہو کے دنیا میں جانا ہے، لیکن یہ ابھی خاصا ٹائم لے گا، اور پاکستان کا جو اقتصادی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جا سکے کہ مال جو ہے وہ کل ہی تیار ہو کر اس روٹ کے اوپر جانے لگے گا۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ ہے، تاہم اس کے جو ہم نے آپ کو سیاسی اثرات بتائے ہیں کہ اس میں جو اہمیت ہے وہ ان ممالک کے درمیان مفاہمت کی ہوگی جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تصور کیے جاتے ہیں۔ دو میں تو ہو گئی ہے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے، بلکہ تعلقات اچھے قائم ہو گئے ہیں، سفارتی تعلقات، لیکن اسرائیل کے ساتھ عربوں کے تعلقات تو اچھے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ ان کی دشمنی جو ویسی ہے، اور فلسطین کا معاملہ یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ فلسطین کے معاملے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے، اور اس میں فلسطینی حکومت جیسے پیلسٹائن اسٹیٹ کہتے ہیں اسے انوالو کیا جائے، دوسری طرف عرب ممالک کو انوالو کیا جائے، اور تیسری طرف اسرائیل کو، اور کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ حیفا کی بندرگاہ جو ہے اسرائیل کی وہ بڑی اہمیت اختیار۔ ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو روٹ ہے یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کا جو روٹ ہے، یہ جو نہر سویز ہے اس کا بھی کو بھی بائی پاس کر دے گا۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اگر جنوبی ایشیا یا جنوب مشرقی ایشیا سے آتا ہے اور وہ جاتا ہے تو وہ نہر سویز کے ذریعے جاتا ہے۔ اب نہر سویز کی بڑی اہمیت رہی ہے، ایک زمانے میں تو بہت سی فوجی اہمیت تھی، 2 مرتبہ اس پہ عرب اسرائیل جنگیں ہو چکی ہیں،
اور لیکن ایک اور بات بھی نظر میں رہے کہ 2 سال قبل یعنی 2021 میں ایک جہاز جو تھا وہ نہر سویز میں پھنس گیا تھا، جس سے ایک ہفتے تک نہر بند رہے گی اور پوری عالمی تجارت جو تھی وہ بحران کے اندر مبتلا ہو گئی تھی. تو یہ بھی ایک جواز ہے. لیکن تاہم جو مصر کی اہمیت تھی اور نہر اسی کے حوالے سے جو نہر سویز کی اہمیت تھی، وہ اگر یہ نیا روٹ جو ہے یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کا روٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے تو نہر سویز کی اہمیت جو ہے اسی لحاظ سے کم ہو جائے گی. تو اس کے اثرات پڑیں گے. تو وہ یہ ممالک جو ہیں جو کہ نہر سویز سے وابستہ ہیں، خاص کر مصر جو ہے وہ کیسے اسے لیتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی. تو اس میں سیاست، بین الاقوامی امور، سفارت اور ملکوں کے آپس کے تعلقات کو ری شیپ دینا، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ اہمیت ہوگی. اب ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم سی پیک کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے پارٹنر ہیں اور ہمارے یہاں وہ بڑی اہم گرم پانیوں کی بندرگاہ ہے جسے گوادر کہتے ہیں، اور وہ شاہراہیں جو کہ وسطی ایشیا اور چین کو گوادر پورٹ سے ملاتی ہیں، وہ اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں 2013 میں یہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ جو تھا یہ زمین پہ آیا تھا. اور اس کے بعد سے چین کے اثرات، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، سیاسی طور پہ بہت زیادہ بڑھتے چلے گئے، کیونکہ اس کا مال جیسے جیسے منڈیوں میں پہنچتا گیا اس کی اقتصادی طاقت بڑھتی گئی اور اقتصادی طاقت کے ساتھ اس کی سیاسی طاقت بھی بڑھتی گئی اور وہ ایک عالمی سپر پاور کے قریب پہنچنے لگا. اب ہم سی پیک کے ممبر ہیں اور بلکہ اس کے بہت ہی زیادہ ایکٹیو پارٹنر ہیں، اور اب چین جو ہے وہ یہاں پر $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر چکا ہے اور اس کی تعمیر جو ہے وہ دوسرے اور کئی جگہ تیسرے مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے اور منصوبے آ رہے ہیں. اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب سی پیک کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے یہاں بہت بڑی اقتصادی تبدیلی آئے گی. خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار، ہماری جو ترقی ہے اور ہماری جو اقتصادی کمزوری ہے وہ اقتصادی مضبوطی میں بدل جائے گی. تو یہ ہے. اب اگر یہ روٹ سامنے آتا ہے تو ادھر یورپ اور امریکہ بھی ہمارے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اور مڈل ایسٹ تو ہمارے برادر ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور جارڈن اور مصر اور دوسرے جو ممالک ہیں کے ساتھ ہماری بڑی قریبی دوستی ہے. اور ابھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ تقریباً $75 بلین کا انویسٹمنٹ پاکستان میں کر کے پاکستان کی جو اقتصادی کمزوری ہے اس کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو یہ صورتحال بھی اپنی جگہ موجود ہے. اب ایسے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ایک لو پروفائل اسٹیٹس اختیار کرنا چاہیے. ہمیں سی پیک کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہونا چاہیے کیونکہ اس کے دوسرے تیسرے مرحلے جو ہیں اب وہ تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں اور ہمارے تک یہ فائدے پہنچنے والے ہیں. تو ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی طور پہ بھی کسی دوسرے جگہ قدم رکھ کر ان تمام فوائد کو اب اس اسٹیج پر آ کر چھوڑ دیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کی درستی کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہم نے بارہا مرتبہ کہا کہ ہمیں ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہیے جو تمام پالیسیوں کے اوپر اقتصادی پالیسی کو برتری دے. یہ بڑی اہم ہے. ہمیں اپنی معیشت کو ہر صورت کے اندر سر جھکا کر مضبوط کرنا ہوگا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک کے بعد ایک جو فورم آتا جا رہا ہے، چاہے وہ برکس کا ہو، چاہے وہ G20 کا ہو، چاہے وہ ابھی اس نئے ٹریڈ روٹ یعنی انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کی شکل میں آ رہا ہو، یہ سارے کے سارے اقتصادی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں. بلکہ یہ جو نئی ملینیم اور صدی ہے یہ اقتصادی معاملات کی ہی صدی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ اقتصادی ترقی کسی اور صدی میں نہیں دیکھی گئی جو اس 23 سالوں میں دیکھی گئی ہے. گو اس میں جھٹکے بھی لگتے رہے ہیں اور معیشتیں پیچھے بھی جاتی رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو بنیادی رفتار ہے معیشت کی، عالمی معیشت کی، وہ تیز ہی رہی ہے اور نئے ترقی یافتہ
اور ترقی پذیر ملک جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں. اب ہمیں اپنے گھر کو معاشی طور پہ بہت مضبوط کرنا ہوگا. اگر ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ کی طاقت کی طرف توجہ دینا پڑے گی تاکہ ہم ایکسپورٹس کر سکیں, تبھی جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ سی پیک کے روٹ کو استعمال کر سکیں, یا ہم یہ آلٹرنیٹ کے طور پر اگر ہم چاہیں کہ اس نئے روٹ کو بھی آزمائیں یا استعمال کریں تو بھی ہمارے پاس مال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایک ٹرانزٹ بن جائیں. ہمارے پاس اپنا مال ہونا چاہیے. ہمارے پاس 24 کروڑ آبادی ہے جس میں سے 62% جو ہیں وہ نوجوان ہیں. ہماری جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے وہ مضبوط ہے. ہمارے پاس ایگریکلچرل جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اکنامکس سے ہٹ کے سیاست، اور سیاست بھی وہ جو کہ نعرے بازی کی سیاست ہے اس طرف آ گئی ہے. ہم نے وہ لیڈرشپ چننے کی طرف توجہ دی ہے، یا سلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یا لانے کی کوشش کی ہے جس کا ویژن جو ہے وہ معاشی کم اور سیاسی زیادہ ہے. اور ہم اب تک یہ کرتے رہے ہیں کہ ملکوں سے قرضے لیتے رہے ہیں اور ان پہ گزارا کرتے رہے ہیں. خود اپنے ریونیوز کو جنریٹ کرنے کی کوشش ہم نے بہت کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو اوور آل ٹیکس ریونیو ہے وہ ہماری ضروریات کو پوری نہیں کرتا، اور ہمیں بارہا مرتبہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور اپنے دوست ممالک سے قرضے مانگتے ہیں. تو ہمیں خود کفالت کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں مینوفیکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں ایکسپورٹس کی طرف جانا پڑے گا، اور تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے عالمی ٹریڈ روٹس کے اندر ہم ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہیں. آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں. اسٹریٹجیکلی ہم ایسی جگہ لوکیٹڈ ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارے ارد گرد تمام ممالک جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ترقی، چائنا اور انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور دونوں بڑے روٹس کے بنیادی وہ ہیں جسے کہتے ہیں پشرز ہیں، اور ان کا مال جو ہے وہ دنیا بھر میں جا رہا ہے. ہم جو ہیں بنگلہ دیش ہے ادھر، وہ تیزی تر اس ذرا آگے جنوب مشرقی ایشیا ہے جہاں پر ایشین ٹائیگرز وغیرہ تھے، وہاں کا مال جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے تمام تر جو ہے اقتصادی معاملات پہ ہو جائے. ایسی لیڈرشپ لانے کی طرف ہم توجہ دیں جس کا یہ ویژن ہو کہ ہم اپنے اقتصادی معاملات کو آگے بڑھائیں گے، نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ بہت مضبوط کریں گے، تاکہ ہم اس قسم کے ٹریڈ روٹس اور اس قسم کے فورمز کے اندر نہ صرف یہ کہ کردار ادا کر سکیں بلکہ اہمیت اختیار کر جائیں، تاکہ اگر مشرق وسطیٰ ہے تو وہ بھی ہمیں اہمیت دے، یورپ ہے تو وہ اہمیت دے، لاطینی امریکہ اور امریکہ بھی اہمیت دے. اس میں ایک فارن پالیسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ جو کہ اقتصادی صورتحال سے جڑا ہوا ہے. اقتصادی پالیسی سے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ تنازعات کو لو پروفائل میں لے جائیں، جو ہمارے پرنسپل موقف ہیں ان پہ قائم رہیں، لیکن اپنے جو پاکستانی مفادات ہیں، اپنے عوام کے جو مفادات ہیں، خاص طور پہ ان کے معاشی مفادات ہیں، ان کو ہر چیز پہ برتری دیں تاکہ ایک خوشحال ملک سامنے آ سکے جو کہ فعال کردار ادا کر سکے دنیا کے فورمز پر.